الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہم سب کو جو زندگی عنایت فرمائی ہے تو اپنی حکمتوں کے تحت یہ ایک ایسی زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے جس کے اندر خوشیاں بھی ہیں اور جس کے اندر غم بھی ہیں۔ خوشیاں اور غمیاں اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کے اندر ہمیں ملا کر عنایت فرمائی ہے، اور یہ وہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، وہ کائناتی دستور ہے، وہ اصول ہے، وہ عادت اللہ ہے کہ جس سے کوئی بھی انسان مستثنا نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان چاہے وہ کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو، کسی زمانے کا ہو، کسی قوم کا ہو، کسی ملت کا ہو، اس کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اس کے اندر خوشیاں بھی ہیں اور اس کے اندر غم بھی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ آخرت کے اندر جا کر ایسا ہوگا کہ خوشیاں اور غم الگ الگ ہو جائیں گے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے خوشیاں اور غم دونوں ملا کر ہمیں عنایت کی ہیں، لیکن آخرت میں خوشیاں ساری کی ساری جنت کے اندر چلی جائیں گی اور وہاں غم نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، اور غم سارے کے سارے دوزخ کے اندر چلے جائیں گے اور وہاں خوشی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے لاکھوں اربوں سال گویا کے گزر جائیں گے لیکن جنتی کے سر میں درد تک نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوزخیوں کے اوپر بھی ہزاروں سال گزر جائیں گے لیکن خوشی اور راحت کا کوئی ایک لمحہ بھی ان کو میسر نہیں آ سکے گا۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ ایسی ہے، خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی ہیں، البتہ آخرت کے اندر جا کر یہ دونوں الگ الگ ہو جائیں گے۔ اور یہ ایسا اصول دستور ہے کہ جس سے کوئی بھی مستثنا نہیں۔ اگر کوئی اس سے مستثنا ہو سکتا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس کے حقدار تھے کہ وہ اس اصول سے مستثنا ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب سید الاولین والآخرین، صرف عام انسانوں کے نبی نہیں بلکہ نبیوں کے بھی نبی، نبیوں کے لیے بھی ان کی نبوت کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ کھٹکھٹائیں گے، سب سے پہلے آپ کا داخلہ ہوگا۔ مقام محمود جیسا عظیم الشان مقام بھی اللہ تعالیٰ نے تمام اولین والآخرین میں صرف آپ کے لیے رکھا ہے۔ اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اتنی تکلیفیں آئی ہیں کہ اتنی تکلیفیں اور کسی کو نہیں آئی۔ یعنی دنیاوی تکالیف تو الگ ہیں، صرف وہ تکالیف جو کہ دین کے راستے میں آئی ہیں ان کا ہی شمار کر لیجیے تو اتنی زیادہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو نہیں آئی۔ حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایسے باعظیمت لوگ بھی گزرے ہیں کہ جن کا زمانہ عظیمت اور شدائد اور مصائب کا زمانہ 9 سال کا بنتا ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال کی عمر ہے، اور 900 سال کا یہ زمانہ عظیمت کا زمانہ اور اس قدر شدت کا زمانہ تھا۔ روایات میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی آ کر اپنی قوم کے سامنے خطاب شروع کرتے ہیں، آواز شروع کرتے ہیں، اور ادھر سے قوم پتھر مارنا شروع کرتی ہے، اور پتھر مار مار کے لہو لہان حالت میں انہی پتھروں کے اندر دفن کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے اور اللہ کے نبی کو اس حالت میں ان پتھروں کے نیچے سے نکالتا ہے۔ اگلے دن پھر وہی سلسلہ ہے، پھر یہاں سے واز ہے اور پھر وہاں سے پتھر ہیں، اور پھر اگلے دن یہی سلسلہ ہے، ادھر سے واز ہے اور ادھر سے پتھر ہیں، یہاں تک کہ 900 سال کا زمانہ اس تکلیف اور اس شدت اور ان مصائب کے اندر گزارا۔ لیکن اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، مجھے جتنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں تکلیفیں آئیں اتنی اور کسی کو نہیں آئی ہیں۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ذات جو کہ وجہ کائنات ہے اور مخلوق میں سب سے عظیم الشان مقام رکھتی ہے، اس کی زندگی بھی شدائد اور مصائب سے بھری پڑی ہے۔ تو کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے، اس بات سے، اس آفاقی دستور سے، اس کائناتی اصول سے کہ اس کی زندگی کے اندر غم آئیں گے، لا محالہ آئیں گے۔ کسی کی زندگی بھی ایسی نہیں کہ جو ان غموں سے خالی ہو۔ ہم تاریخ کے جھروکوں میں دیکھتے ہیں کہ ایک متمدن علاقے میں اس کے دستور کے مطابق دائیاں دور دراز سے اجرت پر دودھ پلانے کے لیے، بچے لینے کے لیے آتی ہیں، اور
ایک بچہ ایسا ہے کہ جس دائی پر بھی پیش کیا جاتا ہے وہ اس کو قبول کرنے سے انکار کرتی ہے. بچے کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے کہ پیدائشی یتیم ہے، تو اجرت کوئی ادا نہیں کرے گا، تو کوئی بھی دائی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی. وہ الگ بات ہے کہ ان میں سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ وہی بچہ ہے کہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں رکھنی ہیں. یہ بچہ جس کو کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک دائی کا نصیب تھا، قسمت اس کی جاگ رہی تھی اور چمک گئی جس کی قسمت، اس نے اس بچے کو قبول کیا. یہ کوئی اور نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پیدائشی طور پر یتیمی کی ایک تکلیف اور یتیمی کا ایک داغ لے کر پیدا ہونے والا بچہ کوئی اور نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پیدائشی طور پر یہ تکلیف آپ کے ساتھ تھی کہ آپ کے والد آپ کے سر پر نہیں ہیں. ظاہر ہے کہ بچپن میں دیکھتے تو ہوں گے، حسرت تو ہوتی ہے. بچہ جب اپنے والدین کو دیکھتا ہے، والد کی شفقت اور محبت دوسرے بچوں کے ساتھ دیکھتا ہے، تو دل میں تو آتی ہے یہ بات. تو ساری زندگی یہ تکلیف لے کر جینے والا بچہ یہ کوئی اور نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ساری زندگی کے لیے ظاہر ہے کہ جو شفقت اور محبت باپ دے سکتا ہے بس وہی دے سکتا ہے، اس کی جگہ اور کوئی نہیں لے سکتا. اسی طرح ہم تاریخ کے جھروکوں میں دیکھتے ہیں، ایک بچہ ہے جو اپنے ننیال سے اپنے دھدیال کی طرف سفر کر رہا ہے. 6 سال کا بچہ ہے، اور 6 سال کا بچہ وہ بچہ ہوتا ہے کہ جس کی تمام تر توجہات کا محور اور مرکز اس کی ماں ہوتی ہے. وہ زندگی کا، دن کا، رات کا ایک ایک لمحہ اس کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے، بلکہ رات کو بھی اس کا آنچل، اس کا دوپٹہ پکڑ کے ہی سوتا ہے. وہ ایک لمحہ کے لیے بھی اس سے جدا نہیں ہونا چاہتا. 6 سال کا بچہ تو عین حالت سفر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے کہ اس بچے کی ماں کو واپس لے لیا جائے. تو حالت سفر میں اور اس چھوٹی سی عمر میں ماں کی جدائی کا زخم کھانے والا بچہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مدینہ طیبہ سے مکہ شریف کی طرف واپسی ہے، ساتھ والدہ ہیں، ساتھ ایک گھر کی کنیز ہیں، اور ابوا کا مقام ہے، اور ماں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا ہے. ظاہر ہے کہ کن جذبات کے ساتھ اپنی اس ماں کو مٹی کے سپرد کیا ہوگا اور کیسے وہاں سے اٹھ کر آئے ہوں گے. یہ اتنا بڑا زخم، اتنی بڑی تکلیف لے کر جینے والا ہے بچہ، یہ کوئی اور نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میں بعض اوقات دوستوں سے عرض کیا کرتا ہوں، ان کو تسلی دینے کے لیے، کسی کی والدہ فوت ہو جاتی ہیں 30 سال 40 سال کی عمر میں، تو ان کو تسلی دینے کے لیے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کی تو 20-30 سال عمر صرف باقی رہ گئی، تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے 30-40 سال والدہ کی شفقتوں سے متمتع ہونے اور منتفع ہونے کا موقع دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ اپنی زندگی کے 57 سال اس تکلیف کے ساتھ آپ نے گزارے، ماں کے بغیر 57 سال. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے حوالے سے یہ حسرتیں کس شدت کی تھیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آخری عمر تک یہ چاہت رہی کہ کاش میں کبھی نماز پڑھ رہا ہوں نا تو میری والدہ مجھے آواز دے، میں نماز توڑ کے ان کی بات کا جواب دوں. تو اس قدر شدت کی محبت اور حسرت ساری زندگی لے کر آپ جیے ہیں. تو یہ بچہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا زخم کھانے والا یہ کوئی اور نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہم دیکھتے ہیں ایک شخصیت جس نے 40 سال ایک شہر کے اندر گزارے ہیں، اور ایسا زبردست قسم کا کردار اور ایسے زبردست قسم کی معاشرت کا نمونہ لوگوں کو دکھایا ہے کہ لوگ صادق اور امین اس کو قرار دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اتنی شریفانہ اور ایسی زندگی گزارنے کے باوجود اسی شہر کے ساکن اس شخصیت کو شہر چھوڑ جانے پر مجبور کرتے ہیں، اور وہ شخصیت اس شہر کو چھوڑتے ہوئے حسرت سے آخری نگاہ اپنے اس شہر کے اوپر ڈالتی جس کی گلیوں میں اس کی بچپن و جوانی گزری ہے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ مکہ مجھے روئے زمین کے تمام جگہوں سے زیادہ تم سے محبت ہے، لیکن میں کیا کروں کہ تمہارے یہاں رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. تو یہ ہجرت کا زخم کھانے والی ذات اور کوئی نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو آپ کی ذات بابرکات ہے، جن کو گھر چھوڑنے پر اور مکہ جیسا محبوب شہر چھوڑنے کے اوپر مجبور کر دیے. پھر اپنی ازواج مطہرات کے جنازے خود پڑھائے ہیں، اپنی بچیوں کے جنازے خود پڑھائے ہیں، قبروں کے دن کو اتارے، اپنے جانثار ساتھیوں کے جنازے پڑھائے ہیں.
تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، اور یہاں تک کہ زندگی کے آخری لمحات ہیں، اور ایک شدید قسم کا بخار، دنیا کی ایک بڑی تکلیف آپ کے ساتھ ہے، اور اس قدر شدت سے ہے کہ پانی کا پیالہ پاس رکھا ہے اور اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور چہرہ مبارک پر پھیرتے جاتے ہیں تاکہ بخار کی شدت کم ہو سکے۔ اسی حالت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو تو بہت ہی شدید بخار ہے۔ فرمایا کہ ہاں مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمی کو ہوتا ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ آپ کو یہ دوہرا بخار اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کا اجر زیادہ ہے؟ فرمایا ہاں میرا چونکہ اجر بھی دوہرا ہے تو اس لیے مجھے بخار بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور دنیا کی ایک تکلیف آپ کے ساتھ ہے، تو اب کس کا منہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میری زندگی میں تکلیفیں آئیں کیوں ہیں؟ میری زندگی میں تو تکلیفیں نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ چند گزارشات اس حوالے سے انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً اور اگلی نشستوں میں اس مضمون کو مکمل کریں گے اور اپنے مقصود کی طرف انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ تو آج کی مجلس میں آپ کو ایک کائناتی، ایک آفاقی دستور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آپ کے گوش گزار کیا کہ اس دنیا کی زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کی زندگی میں تکلیفیں نہ آئیں، پریشانیاں، مصیبتیں، بلائیں، حادثات نہ آئیں۔ اللہ نے ہمیں زندگی جو عنایت فرمائی وہ ایسی ہے، البتہ آخرت کے اندر جا کر ایسا ہوگا۔ تو یہ چند گزارشات آپ حضرات کی گوش گزار کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔